السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا، یارم، سمیرہ حمید۔ عشق ایک داستاں ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امراح اور آلیان کی۔ امراح پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سر خواب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی ہی لاڈ کرنے لگی۔ ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں، سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس کے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی وہ جو امراح ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مار دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی داری سے نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کی ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے
نہیں دب رہی اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے کہ سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبتا النصف پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے پاس آئے۔ امراہ کیا ہوا پیارے دادا؟ صرف وہی پوچھتے تھے جو وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا تو توبتا النصف سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آ ملے لیں گے میں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امراہ تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں۔ مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے اب کی، کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امراہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کریں گے؟ انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نہ وہ، نیک شگونی کی دشمن، بدشگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تا یا چل بسے تھے۔ پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا اور ماموں کے الیکٹرانکس کے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امراہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کی مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کہ حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی، کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل؟ مدیحہ بیٹا، منگل کے 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر امراہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل، کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی تھی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔
تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکدار شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے۔ احادیث میں ہے کہ پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس تاک جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین اسٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو تم سب تو کسی لو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی دیرینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہے ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کروں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لا دیں قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس خیر دیگیں تو پکتی رہیں۔ آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے تھے لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے؟ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنز انہیں کہا، بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امراء دونوں زیر لب ہنستی ہیں۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا، ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یہاں آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امراء سے بنی ہی نہیں ہوئی تھی اور اس لیے بھی کہ امراء نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائیک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس کو غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دھنسا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امراء کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتی ہے۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امراء کی
ہی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امراہ غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے ایسے ہی سیاہی دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کر روتی رہتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا ہی نہیں کہ کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروبا سے شکوے سنتے، اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کے آنسو بہاتے رہتے۔ وہ انہیں کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امراہ کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے ہوئے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص امراہ کو۔ وہ رات بھر روتی ہی ہچکیاں لیتی رہی اور بددعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کہ کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امراہ پر نہ آ جائے، اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے تھے۔ تب کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امراہ کی، پیدائش ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا ہے۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی، اور پھر ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے۔ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی، بعد ازاں کو کمر درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ حماد علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا، ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گریں، تو وہ فوراً کھڑے ہو